السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ جو مضمون چل رہا تھا، آج اس کی دوسری اور کوشش ہے کہ آخری قسط ہو، تاکہ جو باتیں کہنی تھی وہ آپ کے سامنے مکمل آ جائیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں جو باتیں عرض کی ہے اور آج کے جمعہ میں بھی جو باتیں عرض کروں گا، یہ نکاح سے متعلق نہیں ہے۔ یہ وضاحت پہلے کر دوں کہ نکاح سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ شادی تو ہو جاتی ہے اور اکثر لوگوں کی ایک ہی بار ہوتی ہے۔ بہت کم لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے دوسری بار تیسری بار کا، اور جو ارادہ بھی ہوتا ہے تو ظاہر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جس کا نکاح ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے ازدواجی زندگی کیسے گزرے، اس مضمون پر میں نے بات شروع کی تھی۔ نکاح کے متعلق نہیں ہے کہ شادی کیسے کرے، لڑکی کا انتخاب کیسے ہو، لڑکے کو کیسے دیکھیں، شادی میں کیا کیا خرچہ کرنا چاہیے، نکاح کیسا ہونا، ولیمہ کیسا ہونا، یہ نہیں۔ شادی تو ہو گئی ہے، اس کے بعد والی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس پر میں نے گفتگو شروع کی تھی، اور آج کے جمعہ میں بھی انشاءاللہ اسی مضمون پر بات کو ختم کر دیں گے۔ لیکن درمیان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو شادی سے پہلے کی ہوتی ہے، تو وہ باتیں تو ذکر ہو جائیں گے۔ بات یہ عرض کرنی ہے کہ انسان کے سامنے اصل کوئی مقصد ہو، کسی منزل تک پہنچنا ہو اور اصل اس کا مقصد ہو، درمیان میں کوئی چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی مثالیں لی جا سکتی ہے۔ کسی عورت سے، شادی شدہ عورت سے کہو کہ جب تم حاملہ ہو جاؤ گی، پریگننسی میں تم کو کھانا پسند نہیں ہوگا، قے آئے گی، رات میں نیند نہیں آئے گی، بعض مرتبہ عورتیں کوئلہ کھا لیتی ہے، مٹی کھا لیتی ہے، چو کھا لیتی ہے، پھر تم کو بیماری آتی ہے، بخار ہوتا ہے، یہ ساری تکلیفیں ہوں گی تم کو۔ اس کے بعد تم کو اولاد ملے گی، تو وہ لڑکی اولاد کی خوشی میں یہ کہے گی کہ میں سارے تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ وہ تو کہتی ہے کہ میرے لیے دعا کرو، آپ عمرے کو جا رہے ہیں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ اولاد دے دے۔ سارے لوگوں سے کہتی پھرتی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اصل خوشی وہ ہے، اس سے پہلے کہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں میں برداشت کر لوں گی۔ تو یہ تو عورتوں کے متعلق ہے۔ مرد کے متعلق ہے، کہیں جائیں کوئی اچھا سا نام پلی کا شاورما کھائے یا کوئی شیخ کباب کوئی کھائے، اور اتنا تیز ہو، پتھر کا گوشت ہو، اور منہ میں مرچی زیادہ لگے، آنکھ سے پانی بہنے لگے، ناک سے بھی بہہ رہا ہے پانی، آنکھ سے بھی بہہ رہا ہے، منہ جل رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کھا رہا ہے۔ اس سے کہو کہ بھائی آپ پیسے دے کے کتنی تکلیفیں کیوں لا رہے، تھوڑا سا مجھے دے دو میں کھا لوں گا۔ وہ کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ جو جلن ہو رہی ہے میں نے پیسے دے کر خریدی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا مزہ مجھے آنے والا ہے، جس سے میں سکون میں پانے والا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی بسا اوقات کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ خود اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شادی شدہ زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے، زندگی کی خوشگوار ایک اصول ہے۔ شادی کے بعد ہر آدمی کسی نہ کسی الجھنوں میں، پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، لیکن اس کو بالغ ہونے کے بعد سے یہ دل میں خواہش رہتی ہے کہ نکاح میں کروں گا ہی کروں گا، ہر حال میں کروں گا۔ بلکہ وہ پہل کرتا ہے کہ امی جان، ابا جان، میں بالغ ہو چکا ہوں، میں ذمہ دار بن گیا ہوں، میں قابل ہو گیا ہوں، میرا نکاح کر دو۔ بسا وقت وہ خود شادی کی تیاری کر، اس کو معلوم ہے کہ آگے جانے کے بعد کیا تکلیفیں ہوں گی، لیکن وہ خود تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے اور آدمی کو اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لیکن مقصد یہ نہ بنائے کہ میں صرف شہوانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔
کئی اور مقاصد ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے نکاح کریں۔ جب نکاح ہو جائے، ازدواجی زندگی کے اندر جو ناگواریاں پیدا ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے اندر، یہ ہر 50 سال 60 سال 70 سال جب تک اس کی بیوی زندہ ہے تب تک یہ مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ شادی کا مسئلہ تو ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے، نکاح کے لیے طے ہوئے، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، اس پر ہم نے کئی تقریریں سنی ہیں اور کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ نکاح کو آسان بناؤ، جہیز مت لو، یہ ساری چیزیں جو بھی بتا رہے ہیں یہ ہم سن رہے ہیں، لیکن وہ ایک دن کے لیے۔ اس کے ایک دن کے بعد سے بقیہ 30 سال 40 سال 50 سال تک زندہ رہنے کے کوئی اصول ہم نے نہیں سیکھے۔ اس ایک دن کے لیے لاکھوں روپے ہم نے خرچہ کر دیے، 5 لاکھ روپے فنکشن ہال کو دیے ہیں، لیکن اس کے بعد کی 50 سالہ زندگی گزارنے کے لیے کسی عالم کے پاس جا کر فری میں بیٹھ کر کوئی اصول نہیں سیکھے۔ یہ زندگی گزارنے کا اصول نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے۔ جانوروں سے بھی بدتر زندگی سمجھی جا سکتی ہے کہ اپنی خواہشات کے لیے اپنے لائف پارٹنر کو چنو اور پھر اپنی خواہش کو پورا کر لو، پھر باہر ادھر ادھر اپنے راستے۔ تو جب اصول ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کامیاب ہوتے ہیں۔ پہلے تو نکاح کا انتخاب اچھا ہو، اس کے بعد جب انتخاب ہو جائے شوہر اور بیوی۔ گزشتہ شاید کئی دن پہلے میں نے اسی مسجد میں نکاح کی ایک محفل میں واقعہ سنایا ہے۔ بجنور کے اندر ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا، شادی کے 50 سال کے بعد بیوی کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ اپنی بیوی کو اتنا پسند کرتے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، 1 سال 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی آپ رو رہے ہیں؟ تو اس خاوند نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ 50 سال زندگی گزارا ہوں، اب انتقال ہو گئے 2 سال ہوئے ہیں، آج بھی اس کی یاد آتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کی کوئی غلطی میرے سامنے آ جائے اور میں اس کو سامنے رکھ کر اس کو بھلا بیٹھوں، 50 سال میں کوئی غلطی اس نے میرے ساتھ نہیں کی۔ ایسی بھی زندگی گزاری ہے لوگوں نے، تو ہم ایسی زندگی گزارے، 50 سال کی زندگی گزارے، لیکن کوئی غلطی بیوی کی طرف سے شوہر کو نہیں۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہے۔ پہلے تو لائے ہی ایسی بیوی، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پارکوں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جیسی رہو چلے گی، بھنگر رہو چلے گی، بڑی عمر کی رہو چلے گی، ہندو رہو چلے گی، موٹی رہو چلے گی، کالی رہو چلے گی، گڈی رہو چلے گی، جیسی بھی رہو، ہوٹل میں بلائے، اپنی خواہش کو پوری کر کے بھیج دیے۔ لیکن جب نکاح کے لیے جاتے ہیں تو میجر ٹیپ لے کر نکلتے ہیں، اس کی ناک اتنی انچ ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ اتنے انچ ہونی چاہیے، اس کا جسم اتنے فٹ ہونی چاہیے، بال اتنے لمبی ہونی چاہیے، اور پھر اس کا اصل کلر جو چہرے کا ہے وہ ہے یا نہیں ہے، ہاتھ کو پانی لگا کر گھس کر دیکھا جائے گا کہ واقعی اس کا اصل کلر ہے یا نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ نکاح کا طریقہ یہ پھر نکاح کا مذاق ہے۔ تو ہم پہلے انتخاب ہی ایسی لائے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، اس کے بعد جب لائے جائے تو پھر یاد رکھیں اپنی بیوی سے اپنی پچھلی زندگی کا کوئی تذکرہ نہ کریں۔ تمہارے پاسٹ میں کتنے بوائے فرینڈ تھے، وہ پوچھے گی تمہارے کتنے گرل فرینڈ تھے، نہیں صحیح بتاؤ تمہارے کتنے تھے، میں کچھ بھی نہیں کرتا، اب تو شادی ہو گئی نا، صحیح بتاؤ۔ اب وہ کھل کر کہہ دے گی کہ میرے 5-6 تھے، ابھی کہے گا اچھا 6 تھے، چلو آج سے تمہیں طلاق۔ پہلے ہی دن طلاق ہوئے، ایسے واقعہ سچے واقعات میں کہہ رہا ہوں، پہلے دن اس نے 5 کا ذکر کیا، اس نے سارا ذکر بتا دیا، اس کو طلاق ملے، پہلی رات میں بیوی کو طلاق دے دی گئی۔ ایسا نہ کرے، بیوی کے ساتھ محبت سے رہے۔ اور دوسری بات یہ، بیوی محبت سے موٹی، دنیا کی ایک واحد ایسی مخلوق ہے جو صرف شوہر کی تعریف سے موٹی ہوتی ہے۔ آپ اس کی تعریف کر دو، آپ کیا خوبصورت نظر آ رہے ہیں، وہ جانتی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ کہہ دو بیگم آج کیا خوبصورت نظر آ رہے ہیں آپ، وہ خوشی سے اور موٹے ہو جائیں، بتائیں آپ کے لیے چائے لے کر آؤں، بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں، وہ آپ کی تعریف سے خوش ہو جاتی ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے معاملات ہیں۔ اور پھر جب آپ بیوی کو گھر پر لائیں تو وہ آپ کے بیوی ہے، آپ کے خادمہ نہیں، آپ کی نوکرانی نہیں، کوئی جانور نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ جس طریقے سے چاہے برتاؤ کر لو، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، بیوی کی خدمت کریں، بیوی کو ٹائم دے، کھانا پکانے میں بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا، روٹی کا آٹا گوندھ کر اپنی بیوی کو دیا کرتے تھے، چولہے میں پھونک مارا کرتے تھے۔ ہم بھی بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ملا ہے، میں سنت پر عمل کی نیت سے اپنے گھر میں خدمت کرتا ہوں، کھانا بھی پکاتا ہوں، سالن بھی پکاتا ہوں۔ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب ایسے ہیں جو بیوی سے اچھا لذیذ کھانا پکاتے اور انہوں نے ہمیں کھلایا۔ ایسے ہم بیوی کی خدمت، بیوی کو ٹائم دے،
شام میں گھر پر آتے تو اپنے فون میں مصروف ہو جاتے ہیں، صبح میں نکلتے تو نیند کے آغوش میں باہر نکل جاتے ہیں، اور شام میں آتے تو اپنے فون میں مصروف ہوتے ہیں۔ نہیں، بیوی کو ٹائم دے، اور پھر بیوی کے اوپر شک نہ کرے، بالکنی میں کیوں گئے تھے، کس سے بات کر رہے تھے، کون آئے تھے گھر کو، یہ دروازہ میں جاتے وقت ایسا لگا کہ تھا، اب ایسا کیوں ہے۔ بیوی کے اوپر شک نہ کرے۔ یہ صرف شادی کے 1-2 سال کے بعد نہیں، شادی کی اگر 50 سال بھی ہو جائے تو اس پر عمل کرے، صرف جوانی کی بات نہیں، بڑھاپے کی بات بھی ہے، اس پر عمل کرے۔ بیوی کے اسٹیٹس کو برقرار رکھے، وہ جو چاہتی ہے اس کا لحاظ رکھے، وہ جو چیز پسند کرتی ہے اس کا لحاظ رکھے، اپنی حیثیت والے کے ساتھ نکاح کریں۔ آپ بڑے معیار کے ہیں، چھوٹی معیار کو لا رہے ہیں، وہ آپ کے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ آپ چھوٹے طبقے کے ہیں، بڑے معیار کے گھر پر لائیں گے، وہ آپ کے ساتھ بات میں اور پھر کسی چیز میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، لہٰذا دونوں میں جدا ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر کسی وجہ سے بیوی سے نااتفاقی ہو جائے تو شریعت میں حکم ہے کہ آپ ایک بستر پر، الگ کمرے میں نہیں، الگ کمرے میں بھی نہیں، ایک کمرے میں، الگ بیڈ بھی نہیں، ایک بیڈ کے اوپر آپ رہیں اور پھر پلٹ کر سو جائے تاکہ بیوی کو آپ کی دوری کا احساس ہو۔ جا تیری اماں کے گھر کو چلے جا، تو میرے کو ایسا بولی، جا چلے جا، ارے شادی ہو کے 40 سال ہو گئے، 3 بچے ہیں آپ کے، ایک بچہ 16 سال کا، ایک بچہ 17 سال کا ہے، سعید آباد پہ آپ رہتے، بارکس کا لڑکا ہے، آپ گھر پہ بھیج رہے؟ نہیں، گھر پہ چلے جانا اس کی اماں کے پاس، انہیں بہت لڑ رہی میرے سے، نہیں، ہرگز نہ کریں۔ تو سچے واقعات میں بتا رہا ہوں، کئی سال گزر گئے لیکن بات کریں اپنے گھر پہ میکے کو بھیج رہے ہیں۔ بیوی کی صحت کا خیال رکھیں۔ آج کل تو وہ شادی کے پہلے ہوتا ہے، پہلے فرسٹ ڈیلیوری امی کے گھر میں، کارنامے ان کے ہیں، انجام ان کے پاس بھگتنا پڑ رہا۔ تو آپ خود بیوی کی صحت کا خیال رکھیں، اس کی اچھائی کا، اس کے برائی کا خود خیال رکھیں، یہ بعد والی زندگی میں بھی ہے۔ اور پھر پہلے ہی دن شادی کے بعد، اب پہلا دن تو بعض لوگوں کا گزر گیا، ابھی بھی بٹھا کر سمجھا دیں کہ دیکھو میرا یہ معاملہ ہے، میں صبح میں اتنے بجے ناشتہ کرتا ہوں، اتنے بجے کھانا کھاتا ہوں، پھر اتنے بجے میرا آنے کا وقت ہے، اتنے بجے جانے کا وقت ہے، یہ ساری چیزیں بیوی کو سمجھا دیں۔ بعض مرتبہ بیوی سمجھ جاتی ہے لیکن نہ سمجھے تو سمجھائیں۔ تیرے کو نہیں معلوم ہے 8 بجے آفس کو جاتا ہوں، بولے سو کھانا پکا کے رکھنا نہیں معلوم، چائے بنا کے رکھنا نہیں معلوم، جوتے سیدھے کر کے رکھنا نہیں معلوم، نہیں، آپ بتائیں اس کو کہ میرے یہ ٹائمنگ ہے۔ بھلے آپ کی شادی کے 20 سال ہو گئے لیکن اس کو بتائیں کہ دیکھو میرے ٹائمنگ یہ ہے، میں جاؤں گا، آپ اس کو سیکھو۔ اور اپنے گھر کے ماحول کے طریقے سے بیوی کو ماحول کو بتائیں، دیکھو بیگم میں مسجد نور کے پڑوس میں گھر لیا ہوں، مسجد کے بازو میں میرا گھر ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، ذاتی گھر ہے لیکن باہر لوگ آپ کی آواز کو سنیں گے، آپ آہستہ بات کرو۔ اور کیا بتی معلوم ہے کیا فائدہ جی، ذاتی گھر لے کے اپنے گھر میں بھی میں زور سے بات نہیں کرے تو کیسے، میں چلا کے بات کروں گی۔ اس کو بٹھا کے سمجھاؤ، دیکھو عورت کی آواز بھی پردے میں ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھیں، یہ چیزیں بتائیں۔ اور پھر جب گھر پر آئے تو بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، صاف ستھرے ہو کر رہے گھر میں۔ ارے گھر میں تھا نا میں نائٹ پینٹ پہن لے کے تھا، ٹی شرٹ ڈال لے کے تھا، نہیں، جس طریقے سے باہر آپ ٹیپ ٹاپ پہ رہتے گھر میں بیوی کے ساتھ بھی اسی طریقے سے رہیں جس طریقے سے باہر رہتے۔ اور بیوی کو خرچے کے لیے کچھ پیسے دو، تاکہ اس کے بھی کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو صدقہ کرے، کسی کو خیرات کرے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے بھی پہچان میں کسی کی مدد کر سکے، وہ چاہتی ہے کہ کچھ پیسے اپنی ذات کے لیے خرچہ کر سکے، کچھ منگوا کر کھا سکے، کچھ پیسے دے دو۔ کہو بیگم یہ مہینے کے 100 روپے آپ کے ہیں، 1000 روپے آپ کے ہیں، اپنی حیثیت سے 10,000 روپے آپ کے ہیں، سارے اخراجات سارا سامان تو میں لاتا ہوں لیکن آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی خرچہ کر سکتے ہیں۔ بولے مول صاحب پیسے 1000 روپے دے رہا تھا، میں جب چاہے کیب بک کرا رہی، گھر کو چلے جا رہی ہوں، اس لیے میں پیسے دینا ہی بند کر دیا۔ تو یہ آپ کی سوچ کے اوپر، آپ کی تربیت کے اوپر ہے، آپ تربیت ایسی کرو۔ یاد رکھو بیوی کو اگر آپ نوکرانی بنا کر اور پھر اس کو ذمہ داریاں دے کر سمجھائیں گے تو وہ ہرگز نہیں سمجھے گی، بلکہ آپ اس کو اتنی محبت دو، اتنی محبت دو کہ وہ خود ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔ وہ کہیں گے بیگم آپ کے 500 روپے لے دو اور کیا بک کرا کے اپنے میں نہیں جاؤں گی، میں وہاں جا کے کیا کروں، 20 سال وہاں پر امی کے گھر میں گزار دی، اب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کے گھر پر آپ سامنے آئے تو میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ گھر پر رہے تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی۔ بیوی یہ کہیں، مجبوری میں آپ بھیجنا بھی چاہیں تو وہ جانے کے لیے تیار نہ ہو، آپ ایسا محبت دیں، خرچے کے لیے کچھ پیسے دیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے گھر میں مکسی خراب ہو گئی، بازو گھر ہے دیکھو ان کا، جاؤ جا کے آؤ، اعظم صاحب کا گھر ہے دیکھو بازو ذرا جا کے پیس لے کے آؤ کچھ تو بھی۔ ذرا واشنگ مشین خراب ہو گئی گھر میں، ارے بازو چاند صاحب کا گھر ہے دیکھو جا کے ذرا واشنگ مشین میں کپڑے دھو لے کے آؤ۔ ایسا نہیں،
وہ بیوی ہے آپ کی، آپ سامان لانے کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں، کپڑے لانے کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں، اور پھر ایسی چیزیں لا دیں جس کی وجہ سے بیوی گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جاتی. نہیں ذرا سر میں درد رہا تم جا کے کچھ تو بھی سامان لا لو جاؤ. ایسا نہیں، بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے شوہر کے متعلق عرض کیا، آج کے جمعہ میں بھی 15 منٹ میں نے شوہر کے بارے میں بول دیا. تو عورتیں بولے اچھا کرے مول صاحب ان لوگوں کو بول رہے تم لوگ، مرد پورے ہوتے ہی ایسے ہیں. لیکن آخر کے اور 15 منٹ باقی ہے جس میں میں عورتوں کے متعلق عرض کروں گا کہ عورتیں اگر گھر میں سنتی ہیں تو وہ اس پر عمل کرے، اور اگر مرد یہاں پر سنتے ہیں تو گھر میں اپنی بیوی کو سمجھائے، اپنی ماں کو بتائے، اپنے بیٹیوں کو تربیت کرے کہ دیکھو یہ چیزیں تمہارے کام کرنے کے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت رہے. شوہر وہ لفظ مجازی خدا کا، مجازی خدا بھی نہیں ہوتا، شریعت نے کہیں نہیں کہا. لوگ کہتے ہیں شوہر مجازی خدا ہے، کہیں نہیں کہا گیا. لیکن میری محبت میں، میری ہمدردی میں یہ اپنے خون کو بہا کر باہر گھر پر آتا ہے، میں اس کی عزت کروں، اس کا احترام کروں، یہ بیوی کے ذمہ ہوتا ہے. شادی سے پہلے ماں باپ، شادی کے بعد صرف شوہر، صرف شوہر، کوئی اور دوسرے ذمہ. میں بات کو مختصر کرتے ہوئے جلدی سارے نقطے عرض کر دوں. سسرال کو اپنا اصل گھر سمجھے، میکے کو نہیں. میرا اصل گھر بس اب یہی ہے. اگلی چیز، مزاج کو سمجھے، میری ساس کا کیا مزاج ہے، سسر کا کیا مزاج ہے، وہ کس حالت میں غصے میں رہتی ہے، کس حالت میں ان کو جواب دینا چاہیے، کس حالت میں ان کو سمجھانا چاہیے. یہ گھر میں بچیوں کو سمجھائیں. شوہر کا استقبال کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں. شوہر جب گھر پر آئے اپنے امی کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ فون پہ ہرگز لگے ہوئے نہ رہیں. شوہر آ جائے فون کو رکھ دیں، شوہر کے سامنے کسی سے فون پر بات نہ کریں. ماں باپ اور بہن بھائی کو اپنے شوہر سے موازنہ نہ کرے. ہمارے اماں کے گھر میں جب صبح میں میرے کو 7 بجے کھانا مل جاتا تھا، یہاں پر کھانا نہیں ملا. ہماری بہن کو دیکھے، زلیخا بیگم کو، ان کے شوہر ان کو کتنا اچھا لگ رہا ہے، دیکھو تم کیا کرے میرے واسطے. نہیں، ان کو دیکھے میرے بھونی ہے، دیکھو فلانے ہیں بھونے، انہوں نے کار خریدے، دیکھو تم خرید سکے آج تک کار. ان کا گھر دیکھے کتنا اچھا ہے، تم کر سکے ایسا. اپنے بہن بھائی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ موازنہ ہرگز اپنے شوہر کا نہ کریں. گھر کے کام کاج سے واقفیت رکھے، کون سی چیز کس کو پسند ہے کھانے میں، کون سی چیز کہاں رکھنا کس کو پسند ہے، یہ بیوی کا کام ہے، شوہر کا کام ہے. اور قانون سے گھر نہیں چلتا، اخلاق سے گھر چلتا ہے. بیوی سے کہیں، بچیوں سے کہیں، عورتوں سے کہیں کہ قانون سے گھر نہیں چلتا، اخلاق سے گھر چلتا. جب بلا کے لاؤ، کون سے مفتی کو بلا کے لاتے کہ بلا کے لاؤ ساس سسرے کی خدمت کرنا، کہیں تو بھی ہے کیا شریعت میں؟ بتاؤ. واقعی نہیں ہے، یہ تو فتویٰ نہیں ہے. لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کرو. یہ فتویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہے. آپ ان کی خدمت کرو، قانون سے نہیں، اخلاق سے گھر چلتا ہے. اور پھر اپنی تکلیف شوہر کے سامنے سناؤ. امی ابا کو فون کر کے سنا رہے میرے یہاں پر ایسا ہو رہا، یہ وہ ایسا ہو رہا، ان کو سنانے سے کیا فائدہ سوائے اختلافات کے؟ اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور علاج میں اپنے شوہر کی اطاعت کرو. بولے رحمت علی ڈاکٹر کے پاس جا کے بتاؤ، نہیں میں وہاں نہیں جاتی، میں تحصیل کے پاس جاتی، ہمارے امی ابا وہیں جاتے تھے، میں بچپن سے وہیں سے رہتی. میں ڈاکٹروں کی تعریف مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ لوگ ذرا سمجھ سکتے ہیں. نہیں ہمارے ابا بولے وہیں جاؤ، بولے میں وہیں جاتی. شوہر کی اطاعت میں جہاں چاہے اطاعت شوہر کی علاج میں کرے. شوہر کو بے حیثیت نہ بنائے. ہمارے امی بولے تھے ایسیچ کرنا، بولے ہمارے امی پر 100 روپے دیے تھے تو میں ایسا کر لی. ہمارے امی میرے کو پکوان کے واسطے یہ بھیجے، ہمارے امی ایسا کرے، ابا ایسا کرے، بھائی ایسا کرے، میرے بھائی میرے کو فون دلائے تھے، میرے بھائی میرے کو کپڑے دلائے تھے، میری بہن میرے کو ایسا کرے تھے. شوہر بولتا جان دو 120 کا عمر کر لے رہے تو میں کیوں کروں؟ بے حیثیت بن جاتا ہے شوہر. اس لیے عورتیں ہرگز یہ غلطی نہ کرے. میں کہ چلے جائیں تو رابطے میں رہیں. شوہر کو فون کر کے پوچھیں آپ خیریت سے ہیں، ناشتہ کھا لیا آپ نے؟ ساس کو فون کر کے بات کریں، آپ امی آپ کی طبیعت کیسی ہے، دوائیں آپ نے لے لیے نہیں لیے؟ رابطے میں رہیں. شوہر میکے سے جانے کے بعد بھی سسرال سے علیحدہ مکان کا مطالبہ نہ کرے. نہیں جی تمہاری امی کے ساتھ بندش نہیں میری، چلو اپن الگ گھر کرائے سے جا کے لے کے رہیں گے. نہیں، ہرگز ایسا مطالبہ نہ کریں. طلاق اور خلا کا مطالبہ ہرگز نہ کریں. ارے مرد رہے تو دے کے بتاؤ جی تم طلاق دیکھیں گے تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے گی، دیو جی دیو، دے کے بتاؤ، دے کے. ایسا اتنا جذبات میں لا لیتی ہے شوہر کو کہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے اس کو کہہ دینے پر. ارے دم رہے تو دے کے بتاؤ جی، دیکھیں گے نا کتنا دم ہے تمہارے اندر. ایسا ہرگز نہ کہیں. یہ عورتوں کے متعلق کہی جا رہی بات. شوہر کے خلاف ماں باپ کی بات نہ مانیں. شوہر کہیں کہ آپ پردہ کرو، ماں باپ کہیں ارے تمہارے شوہر پرانے خیالات کے جی، یہ فیشنیبل دور چل رہا، چلو تم شادی میں ایسا جاؤ. نہیں، میرے شوہر کی فرما برداری میں کروں گی. بھلے آپ ماں باپ ہیں میرے، لیکن شادی کے بعد شوہر کی اطاعت میرے اوپر لازم ہے، میں ان کی بات مانوں گی. اور پھر اسی طریقے سہیلیوں کے خاطر اپنے خاوند کو بے حیثیت نہ بنائیں.
اب ایک آدمی اچھا خاصا کران دکان چلا رہا تھا، میں نے وہ 50,000 کما کے گھر پہ لا رہا تھا، اجی تم کران دکان ہے نہیں وہ بند کر دو، گھر میں بیٹھ جاؤ تم. بولے کئی کو میں سہیلیوں کو بول رہی ہوں تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں، بلکہ سہیلیاں میرے کو پوچھ رہے تو میں کران دکان چلاتے، وہ تو میری عزت ہی چلے جا رہی جی، نہ کو تم کران دکان بند کر دو. اب کیا کروں، کیا چلاؤں، ارے نہیں جی ڈرائیور ہے بولتے، پھر میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں، گھر میں خالی بیٹھو تم مگر کماؤ رکھو، میرے سہیلیوں کے سامنے عزت جاری نہیں. دوسروں کے خاطر اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچائے. بھائی سہیلیاں اگر پوچھ رہے تو کہو میرا شوہر خدمت کرتا ہے، باہر کاروبار کرتا ہے، مصروفیت ہے اس کی، گھر پہ کما کے پیسے لاتا ہے، یہ کہہ دو. لیکن سہیلیوں کے خاطر خاندان میں اسٹیٹس بتانے میرا شوہر اتنا بڑا ہے، انہیں ایسا بتانے کے خاطر شوہر کو تکلیف پہنچا رہے، ایسا ہرگز نہ کرے عورتیں. اور پھر شادی کے بعد 5 سال ہو گئے شادی ہو کے، اب کوئی کس کا تو سہیلی کا فون آ جاتا ان کو، میرا سہیلی بولی میرا شوہر باہر گئے تھے، میں بھی وہی چاہ رہی تھی جی میرا شوہر ویل سیٹل رہنا بول کے. یہ تو پہلے بولنا تھا 5 سال پہلے، شادی ہو گئی 5 سال ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، اب بول رہی ویل سیٹل رہنا تھا. اب تو میں امریکہ نہیں جا سکتا ہوں، اب کیا کروں میں، اب اس کو زندگی بھر تانے دیتے. میں سوچ رہی تھی جی باہر رہنا بول کے مگر نہیں ملا، اب کیا کریں گے. ایسا دکھ رہا، ایسا ظاہر کر رہی وہ کہ مجبوری میں وہ میرے ساتھ رہ رہی. بھائی شادیوں کے 20 سال ہو گئے، میں سوچ رہی تھی جی اچھا کار والے سے کر لینا بول کے، تمہارے پاس شادیوں کے اتنے سالوں اب تک کار ہی نہیں ہے تمہارے پاس، اچھا ذاتی گھر ہی نہیں ہے تمہارے پاس. اب دونوں میں چٹ پٹ چل رہی. یہ تو شادی کے سالوں بعد کے قصے سنا رہا ہوں میں آپ. اور پھر جو نئے نویلے دلہن ہوتے شادی کے بعد میکے سے جب سسرال کو آتے، ساتھ میں اپنا کوئی فون نہ لائے. فون دیتے تحفے میں لے کے جاؤ، نہیں پہلے وہی فون تھا میں لے کے جا رہی ہوں. پہلے جتنے سہیلیاں تھے جتنے سہیلے تھے وہ پورے فون کے ساتھ واپس اس کے گھر میں بھی آ رہے، وہاں میکے میں بھی تھے یا سسرال میں بھی تھے، وہاں بھی وہی کھٹپٹ تھی، یہاں پر بھی آنے کے بعد پھر وہی تھے. وہاں پر کوئی ذمہ دار نہیں تھا، یہاں پر شوہر رہنے کے باوجود بھی، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی ناجائز محبت میں منہ لگے تھے. ایسا ہرگز نہ کریں. اور شوہر کو کبھی بھی 2 راہوں پر لا کر نہ چھوڑے کہ وہ ماں باپ کا انتخاب کرے یا بیوی کا انتخاب کرے. اگر تمہارے کو تمہاری اماں کے ساتھ رہنا تو میرے کو چھوڑ دو، میرے ساتھ رہنا تو اماں کو چھوڑ دو، کہیں جا کے رہ جائیں گے. اب دونوں کے بیچ میں بولتا 2 جگہ بھی نہیں، میں باہر چلے جاتا ہوں، بس ایک ہی راستہ ہے اس کے پاس. ایسا ہرگز نہ کرے. اور پھر بعض مرتبہ یہ ماں باپ کے بارے میں ہے، ماں باپ یہ کہتے ہیں میری بچی کو پڑھا لے تو میں اچھا پڑھائیں گے، بھائی کل کے دن کچھ بھی ہوا تو بچی خود کے پیروں میں ڈٹ. کچھ بھی ہوا تو کیا مطلب، اب سوچ رہے کہیں کو ایسا کچھ بھی ہوتا بولے نہیں، کچھ بھی ہو گیا بعد میں شوہر کچھ بھی ہوگا مصعب، کچھ بھی سمجھا ہوگا، کچھ بھی ہو گیا تو میرے بچی خود پیروں پہ ڈٹ سکتی. آپ اس کو پڑھا دیے، MBA کرا دیے، MPhil کرا دیے، وہاں گھر کو جا کے کیا بولتی معلوم، کیا بول رہے جی تم، کیا میں نہیں کما سکتی سمجھے. ارے ابھی جی تم چھوڑو میرے کو، باہر جا کے 15,000 روپے یوں لا کے تمہارے منہ پہ مار، ایسا چٹکی بجا کے شوہر کے سامنے بات کر. یہ ہو رہا ہے گھروں میں. تم کیا کماتے جی میں کما کے بتاؤں گی، تم کیا پالتا جی میں کر کے پالوں گی، تم کیا جی میں ہوں اصل. اور معاف فرمائے میں بابا نگر کی بات نہیں دوسری جگہ کی بات کروں، دوسرے ملک کی. سمجھیے آپ 80% گھروں میں اس وقت مرد حضرات گھر میں بچوں کو سنبھال رہے، برتن دھو رہے، عورتیں باہر جا کے کام کر رہے. بابا نگر کی نہیں دوسرے ملک کی بات ہے. 80% لوگ، ایک تجربہ ہوا ہے، 80% لوگ ایسے جو گھروں میں برتن دھوتے بیٹھ رہے اور پھر بیوی باہر جا کے کما رہی، کیونکہ اس کو قابل بنائے ہوئے اسے. اور آپ کپڑے گھر پر لے کے جاؤ، کیا بولتی بیوی والا، ارے یہ ساڑی اور پرسوں فٹ پاتھ پہ 50 روپے میں بک رہی تھی، حالانکہ وہ 10,000 میں خرید کے لا، وہ 50 روپے میں بک رہی تھی، میرے کو بھیجنا تھا، میں 40 روپے میں لے کے آتی تھی. بولے جان دے بھائی تو جا کے لا لے جا. اب اس کو گھر سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا. ایسا ہرگز نہ کرے. یہ جو زندگی ازدواجی زندگی بہترین اور کامیاب اصول بنانے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. بیوی کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، شوہروں کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. اگر یہ چیزوں پر عمل کریں گے تو زندگی کامیاب بنے گی. اور پھر پہلے بھی انتخاب ہوتا ہے، داڑھی والے بچے نہیں ہونا. بچیوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جیسے بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جہیز ہونا، ویسے بچیوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. پہلی ڈیمانڈ یہ کہ انہیں باہر رہنا. میں اس سے پہلے بھی شاید کہا ہوں، بچے بھی اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، باہر جا رہے شادی کے واسطے، جیسے شادی ہو گئی طے ہو گئی شادی کے لیے، بلکہ انڈیا کو آ رہے، اس کے بعد بولے اب جا کے کیا کروں میں، یہ اس طرح کے کمال ہے تو تمہارے کو چھوڑ کے جانا دل نہیں بول رہا، ختم، بس میں یہی چاہتا ہوں. پھر دوسرے میرا شوہر پینٹ شرٹ والا رہنا، داڑھی والا نہیں رہنا. آج کل تو داڑھی والے کو اتنا برا کہہ رہے، معاف فرمائے ذرا کچھ غلطی کرا داڑھی، ارے تم داڑھی رکھ کے ایسا کر رہے، گاڑی تیزی سے جا رہے ذرا کسی کو ٹکر مار دیے، ارے شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کے ایسا کر رہے. ارے بھائی داڑھی ہے، کوئی سائیکل کے بریک تھوڑی ہے، وہ نہیں گاڑی کے بریک ہے. داڑھی رکھا ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے، داڑھی رکھ کے ایسا کام کر رہے، داڑھی رکھ کے ایسا کر رہے. عورتیں بھی لڑکیاں بھی ایسے، کوئی داڑھی والا ہونا ہی نہیں. اب تو یہ چیزوں کا خیال رکھیں.
اب اس کے بعد میں اس موضوع سے ہٹ کر ایک اور بات عرض کر دوں اس زمانے کے اندر خاتمہ، کیونکہ نوجوان کے بارے میں تو آخر میں عرض کرنا تھا، نوجوانوں سے عرض کرنی ہے کہ یہ جو نکاح کے مسائل چل رہے ہیں، خاص کر لو میرج، ہرگز نہ کریں۔ ایک سروے ہوا ہے حیدرآباد کے اندر، 100% میں سے 50% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لو میرج کرنے والے ہیں، 38% لڑکے اور لڑکیاں ایسے جو ارینج میرج کرنے والے ہیں، اور 12% لوگ وہ جو بھی رو چل جاتا بولنے والے ہیں۔ 50% جو لوگ ہیں وہ لو میرج کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان 50% میں 98% لوگ وہ ہیں جس کی شادیاں ناکام ہیں۔ ہرگز نہ کریں، شادی سے پہلے اتنے باتاں بولتے میں آسمان سے تارے توڑ کے لاتا ہوں، چاند لاتا ہوں، یہ لاتا ہوں، کوئی جا کے لا سکا آج تک؟ اب انہیں شادی کے بعد بولتے شادی سے پہلے زندگی پوری رونق کرنے کی باتیں کرے، شادی کے بعد پوری زندگی میری اندھیری کر دی ہے۔ تو شادی سے پہلے جتنے بھی، وہ گاڑی لے کر گیا تھا کرائے کی تھی، شیروانی پہن کے گیا تھا وہ کرائے کی تھی، کوٹ پہن کے گیا تھا وہ بھی کرائے کا تھا، فون لے کے گیا تھا وہ بھی دوست کا تھا، جو ہوٹل میں لے جا کے کھلایا تھا وہ بھی بابا کے پیسے چرا کے لے کے جا کے کھلایا تھا۔ اب ان سمجھی میرا بچہ اتنا اچھا خوشگوار ہے، میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ اب شادی کے بعد وہ کرائے کی چیزیں تو ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ حیثیت نہیں ہے، وہ نہ کھلا سکتا نہ پلا سکتا۔ اب بولے میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر نوجوان ہو، لو میرج اگر شادی نہیں کرے، اس کے بعد ان قوانین پر اگر عمل کرے، شوہر اور بیوی، اس کے باوجود بھی اگر نا اتفاقیہ ہو رہی ہے تو پھر آسانی کے ساتھ طلاق اور خلا کا نتیجہ کر دو۔ لیکن بعض مرتبہ شادی ہونے کے بعد اتنی بدترین زندگی ہو کے رہ گئی ہے عورتوں کی، میں اسے کئی واقعات مثال پہ نام لے کر، بابا نگر کے لوگوں کی مثال لے کر، نام لے کر میں سنا سکتا ہوں، لیکن لوگ بولیں گے آپ کے سامنے ہم مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ مائک میں بول دیے، اس لیے میں نام نہیں کر رہا ہوں۔ بیوی کے پاس شوہر کی مخالفت میں اتنے بدترین الفاظ ہیں، اتنے بدترین الفاظ ہیں، آپ وکالت کے پورے ڈگریوں کی کتابیں پڑھ لو، علماء کے پورے سیاستہ پڑھ کے ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ایک سوال کرو، اس سے پہلے انہیں جواب دے کے بتا دیتی ارے مولانا چھوڑو دی، یہ تو یہ، ارے انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پسند کی شادیوں کا نتیجہ اتنا بدترین ہے کہ شوہر غلام بن گئے، یا بھی جا پر شوہر بن کر لیے، عورتیں غلام بن کر رہ گئی۔ شادی ہو کے اتنے سال ہو گئے، نہیں تیرے امی کے گھر کو نہیں بھیجتے، بات تک نہیں کرا رہے اپنے ماں باپ سے بیوی کی، ادھر انہوں ظلم کر رہے، ادھر انہوں ظلم کر رہے۔ اگر ایسا ظلم ہوا تو شریعت نے حل نکالا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ کھلا دے دو۔ اب اس کے بعد بول رہے نہیں میں تیرے کو نہیں چھوڑ دوں، کیا کرتی کر لے جا۔ 10 سال ہو گئے صاحب، 10 سال ہو گئے۔ سعید آباد کا ایک مسئلہ حال میں آتا، کل رات میں ایک وکیل صاحب سے بات کیا، بولا کہ آپ مسئلے کو حل کروا دیں، بیچاری بہت پریشان۔ 10 سال ہو گئے، 17 سال کا ایک لڑکا ہے، 16 سال کے 2 لڑکے ہیں، وہ کہہ رہی ہے 10 سال ہو گئے، میرے شوہر کو کہہ دو مجھے چھوڑ دیں، وہ شادی کر کے مزے میں اور مجھے چھوڑ رہی نہیں۔ یہ عورتوں پر ظلم ہے تو اور کیا ہے؟ اور بعض مرتبہ عورتیں مردوں کے اوپر ظلم کر، اتنا ظلم کر رہی ہے، اتنا ظلم کر رہی ہے کہ وہ گھر میں آنے سے ڈر رہا۔ ایسا بھی ہرگز نہ کرے، اور اتنا ظلم کرے، میرے امی کے گھر میں رہے تو ایسا رہتا تھا، میرے فلاں جگہ پہ رہے تو ایسا رہتا تھا۔ ارے یہ حالات سنانے دیکھنے تو میں ایک دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں ایسے گھر میں، ایسے علاقے میں۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روضۃ المحبین و نزہۃ المشائخین، ایک کتاب عربی کتاب ہے، 500 صفحات پر مشتمل ہے، اگر کوئی ہو سکے تو اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن یا اردو میں ہے تو پڑھے۔ یہ جو عاشقین کے قصے انہوں نے بیان کیے ہیں، 99% ایسے قصے ہیں جو ناکام ہیں۔ لو میرج کی طرف کیوں توجہ دیتے ہیں؟ اس لیے سادی سیدھی زندگی گزارے، محبت والی زندگی کو۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں میں، کہ ایک واقعہ، ایک صاحب تھے رحمت عالم جس کا نام تھا، وہ صاحب شادی ہوئی، ہاسپٹل میں گئے، بیوی کے حاملہ کے بعد پریگننسی میں مختصر کر کے سنا دوں، یہ سارا واقعات آپ حضرات نے سنا ہوگا، میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں۔ ہاسپٹل میں گئے، جا کے وہاں پر بیٹھے کہ میری بیوی اندر ہے، کوئی اطلاع ملے گی، کوئی اولاد وغیرہ ہوگی، تو ڈاکٹر آ کے بولے کہ آپ کو لڑکی ہوئی۔ وہ خوش ہو گئے، 10,000 روپے کا خرچہ لے کر گئے تھے وہ، کہ اتنے میں کام چل جائے گا۔ 22,000 روپے رحمت صاحب کو خرچہ ہو گئے ہیں اس کے ڈیلیوری کے اخراجات میں وغیرہ۔ ڈیلیوری تو ہو گئی، بچی کو گھر لے کر آئے۔ اب 1 سال کے بعد بچے کا عقیقہ، بچے کے جو تاریخ پیدائش ہوتی ہے، جنم دن منانا تھا، ان کے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے، مارکیٹ کو گئے کہ کوئی اچھا سا گفٹ لے کر آئے۔ ایک پنک کلر کی گڑیا ان کو پسند آئی ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو خرید سکوں، جو ان کو پسند آ رہا ہے اس میں پیسے نہیں، جو پسند آ رہے ہیں وہ قیمت میں نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کسی طریقے سے اس پنک کلر کی گڑیا کو خریدا اور اپنے گھر پر اپنی بچی کے لیے لے کر گئے کہ بیٹا میں آپ کے لیے تحفہ لایا۔ وہ تو 1 سال کی تھی، وہ بچی بڑی ہوئی،
4 سال کی عمر کو پہنچی. بچی نے کہا کہ ابا جان میں اسکول جانا چاہتی ہوں, مجھے بھی اسکول میں داخلہ دلوا دے تاکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاؤں اور میں جا کر وہاں پر پڑھوں. لیکن باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. وہ رحمت صاحب اپنے آفس کے ایک دوست کے پاس سے قرضہ لیے تاکہ میں اپنی بچی کے اسکول میں داخلہ کروا سکوں اور پھر اس کے لیے بیگ بکس وغیرہ خرید سکوں. وہ قرضہ لے کر پیسے اپنی بچی کے لیے ساری چیزیں خرید کر گھر پر لائے اور بچی سے کہا کہ بیٹا یہ چیزیں لے لو اور کل صبح تم کو اسکول جانا ہے. میں مختصر کر دوں قصے کو. وہ بچی اسکول گئی, پڑھی, 10ویں جماعت پڑھی, انٹر میں گئی اور پھر کہنے لگی ابا جان میں بڑی ہو گئی ہوں, میرے لیے یہ چیزیں کی ضرورت ہے, یہ چیزوں کی ضرورت ہے. باپ رحمت اتنا غریب تھا لیکن اپنی بیٹی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے پورے جسم کو داؤ پر لگا, اپنا پورا خون پسینہ کر اوور ٹائم محنت کر رہا ہے, دن رات محنت کر رہا ہے, لیکن بچی کے سامنے میری کوئی بے عزتی نہ, پوری محنت کر کے وہ لایا ہے پیسے اور گھر پہ لا کر بچی کو دینے لگا. ایک مرتبہ اس کی بیوی, رحمت صاحب کی بیوی, یعنی اس بچی جس کا نام سارا رکھا گیا تھا, نام بھی واضح کر دو بھائی, بچے کا نام سارا تھا. سارا کی ماں نے اپنے خاوند سے کہا کہ دیکھو آپ بیٹھے ہیں یہاں پر, ہماری بچی تو بڑی ہو گئی ہے الحمدللہ. تو باپ نے کہا مجھے فخر ہے اس بات کا. کہنے لگی میری لڑکی کو ایک لڑکا پسند آ گیا ہے اور اب وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے. وہ رحمت صاحب کہنے لگے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, میری بچی اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ خود فیصلے کرنے لگی. کہا کہ لڑکے کا نام کیا ہے؟ تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ اس کا نام ہے سمیر. جیسے اس نام کو سننا تھا سمیر کے, باپ کے آنکھ سے آنسو نکل گئے. ارے یہ وہ سمیر ہے جو علاقے کے اندر ایک جواری, ایک شرابی, ایک زانی شخص کا بیٹا ہے, پورے علاقے کے اندر بدنام ہے, اور میری لڑکی اس سے محبت کرتی ہے. بتا دوستی کیسی ہوئی؟ کہا کہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے, یعنی مخلوط تعلیم کی وجہ سے. یہ وہاں پر جاتی تھی پڑھنے کے لیے, وہ اس کا کلاس فیلو تھا, وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے تھے, دونوں کے درمیان میں محبت ہو گئی. باپ نے ہمت کر کے بیٹی کو قریب بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا سارا, آپ بڑے ہو گئی ہیں, آپ خود فیصلے کرنے کے مختار ہیں, لیکن آپ اتنا بڑا فیصلہ آپ علاقے کے اتنے بدترین شخص کے بیٹے سمیر سے آپ نے کر لیا ہے, آپ نے کبھی باپ کے بارے میں نہیں سوچا؟ ابا جان چٹکی بجا کر, ابا جان آپ میرے خلاف ایک آواز نہ نکالے, میں بڑی ہو گئی ہوں, اپنے فیصلے میں خود کر سکتی ہوں, آپ مجھے نہیں روک سکتے. چاہے تو آپ مجھے گھر سے نکال دے لیکن آپ مجھے سمیر سے شادی کرنے سے نہیں روک سکتے. باپ کے دل پر کیا تکلیف ہوگی الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ڈکشنری نہیں ہوگی جو اس کے الفاظ میں اس کے دکھ کو بیان کر سکے. باپ بہت پریشان ہو گیا. ارے بیٹی یہ سمجھانے کی کوشش کیا لیکن نہیں سمجھی بیٹی. بالآخر رات کا وقت ہوا, بیٹی غصے سے نکلی اور اپنے کمرے میں چلے گئی. ابا جان میرا فیصلہ اٹل ہے, چاہے آپ مانے یا نہ مانے, میرا فیصلہ تو یہی رہے گا, میں اسی سے نکاح کروں گی ورنہ پھر میں مر جاؤں گی. وہ اپنے کمرے میں چلے گئی. باپ اپنے کمرے میں چلا گیا. صبح میں جب اولین ساعتوں میں کمرے کے دروازے کھولے گئے, اس گھر سے ایک لاش پائی گئی جس کا نام رحمت تھا. وہ باپ کہنے لگا کہ بیٹی میں نے تمہارے لیے اپنے جسم کے خون پسینے کو ایک کر کے تمہاری ہر خواہش کو پوری کیا, لیکن آج تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ الفاظ بیان کر رہی ہو, ایک معمولی شخص کے لیے, ایک نامحرم مرد کے لیے تم اپنے باپ کے ساتھ یہ بد کلامی کر رہی ہو. میں اس کو برداشت نہیں کر سکا, لہذا میرے اوپر دل کا اٹیک ہوا اور میری روح قبض ہو گئی ہے. ایسے واقعات, یہ جو واقعات ہوا ہے ہمارے پڑوسی ریاست کے اندر ہوا ہے, کسی ملک کے نہیں, پڑوسی ریاست کے اندر ہوا. آپ سب اس کو یوٹیوب پر سنا ہوگا. آج ہی میں نے اس واقعے کو سنا ہے. میں سوچنے لگا ہوں کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے اتنی محنت کرے اور بیٹی اس کو یہ سلا دے. باپ یہ کہے ابا جان آپ میری شادی کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے, میں ایک بچی کو پسند کر لیا, میں اسی سے شادی کر لوں. اس میں نیا فیصلہ کیا نکالے معلوم ہے, ایک بچی کو میں پسند کرتا ہوں, غیر مسلم ہے, میں اس کو مسلمان بنا کے شادی کرتا ہوں. لعنت ہو ایسے بچے کی نیت کے اوپر. تیرے علاقے کے مسلمان غریب بچی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم کے پیچھے پڑا اور لوگوں کے سامنے بیان یہ کرتا ہے کہ میں اس کو مسلمان بنا کر نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس لو میرج پر ہرگز بلیو نہیں کرے. 99% شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو لو میرج ہونے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں. گھروں کو ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. ماں باپ کی پسند پر قائم رہے, ماں باپ کی پسند پر راضی رہے. ماں باپ حالات بھی دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں, رشتہ داریاں دیکھتے ہیں اور پھر تمام چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. بچوں کی تربیت اس انداز میں کرو. انہوں بیٹھے حیدرآباد میں, انڈونیشیا کی بچی ان کو پسند آئی, ملیشیا کی بچی پسند آئی, افریقہ کی بچی پسند آئی, اٹالین کی بچی. ٹولی چوکی میں ایک صاحب رہتے,
رہتے ہیں ٹولی چوکی میں، اٹلی کی ایک بچی سے ان کا نکاح ہوا، روک آیا مجھے، مولانا آپ دعوت میں آئیے، ہمارے بچے کی شادی ہے۔ میں نے کہا لڑکی کہاں کی؟ تو کہا اٹلی کی ہے۔ ارے سونیا گاندھی اٹلی کی تھی، تمہاری بچی کو سونیا گاندھی سمجھ کے لائے؟ نہیں، ہرگز نہ کرے، اپنے علاقے کے اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو ترجیح دے۔ اس طریقے کے نکاح اگر آپ کریں گے، گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں گے، یہ موبائل فون کی رسم کو ختم کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت اور بچیوں کی صحیح تربیت بھی ہوگی۔ میں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کی مثال دے سکتا ہوں جن کے بچے 1-1 لاکھ روپے کماتے ہیں ماہانہ، کوئی 50,000 کماتا ہے، رات میں 10-11 بجے کے بعد کسی بیٹے کے پاس فون نہیں ہوتا، باپ فون لے کے رکھ لیتے۔ میں ان کے فرزند سے کہا کہ میں رات میں آپ کو فون کروں گا، کہا کہ نہیں فون مت کیجیے آپ، فون میرے ابا کے پاس رہتا ہے۔ اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ بچہ بھی موجود ہے، ان کے والد بھی موجود ہے، ایسے لوگ آج بھی اسی علاقے بابا نگر کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم بچوں کے اوپر سختی سے نگرانی کریں، تب جا کے ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔